دوستو السلام علیکم۔ آج ہم جاننے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کا واقعہ۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹی یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا اور شرابی تھا اور زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میرے خلافت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے یزید مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ میری بیعت کرے، اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، زانی اور شرابی تھا اور ظالم بھی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ حالات کیسے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا، یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکایا اور لالچ دی تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کی حالت بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزید کی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نہ جاؤں تو واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزید فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل ہونے نہیں دیا، لہٰذا حضرت امام حسین اپنے پورے قافلہ کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ محترم عزیز دوستو، اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سے انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے، جن میں سے عورت اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا۔ جہاں امام حسین صرف 82 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں عورت اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو کہ امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہوتے گئے۔ ان لوگوں میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین سے مقابلہ کر سکے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والے کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام نوجوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورت کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس جاؤ یزیدی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے موقع دیا جائے۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے کہا کہ ایک رات کی مہلت کے لیے، تو ان لوگوں نے کہا آپ کی بات مان لی جائے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک کہ 9 محرم کی تاریخ آئی، تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والے کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے، یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اسی لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ جائیں۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا اور اندھیرے کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی، وہیں دوسری طرف امام حسین کے صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا ہے اور پیتا گیا۔ کبھی حور شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اونو محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے امام حسین کے 6 مہینے کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ آپ نے ایک مسکیجہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ کے ایک مسکیجہ بھر لیا، لیکن اب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس جب تک حضرت حسین کے خیمے تک پہنچتے
तब तक यजीद फौज ने तीर चलाकर हज़रत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हज़रत अब्बास अलमदार भी शहीद हो गए। इसी तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहीद का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हज़रत इमाम हुसैन के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हज़रत हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फ़ैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी फ़ौज का अकेला मुकाबला करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन के तनहा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आता और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वजह ये थी कि आप हज़रत अली के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फ़ौज का एक कमांडर इब्ने साद को यह यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हज़रत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। तमाम लोग हज़रत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में जितने भी हो, लेकिन वह हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता है। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच बड़ी ही ख़तरनाक जंग चल रही थी कि इस बीच में नमाज असर का वक्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्तों और ऐसी ज़ख्मी हालत में भी असर की नमाज़ पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया, यजीदी फ़ौज को वो मौका मिल गया जिसका वो लोग लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। यानी जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए, सिमर जिल जोशन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया और इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कूफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी, जिनका नाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया था। भले ही उस दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए ज़िंदा हैं। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन ज़िंदा है हर दिल में रोशनी की तरह। दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे। तो दोस्तों, ये था हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या जो करबला में हुआ। इस वाक़या को अगर आपने पूरा सुन लिया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सुने। तो दोस्तों, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।